السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من نوافل ان اشد منہ تعاودا علی رکعتین بالفجر۔ رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من نوافل اشد منہ تعاودا علی رکعتین الفجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 رکعت سنتوں پر کرتے تھے، یعنی آپ فجر کی 2 رکعت سنت کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو آج کی اپنی انجمن میں فجر کی 2 رکعت سنت کی اہمیت کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا غیر معمولی اہتمام کرتے تھے، فجر کی 2 رکعت سنت کا۔ مسلم شریف کی روایت میں بھی اس مفہوم کی بات آئی ہے، اس مفہوم کی روایت موجود ہے، لم یکن علی شیء من النوافل اشد معاہدۃ منہ علی رکعتین قبل سنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 سنتوں کا کرتے تھے۔ فجر کی نماز میں جو 2 سنتیں، اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی تاکید ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا فضیلت بیان کری ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ آپ نے فرمایا رکعت الفجر خیر ما دنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت، فرض نہیں، سنت کی بات کر رہے ہیں، سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، دنیا میں پائی جانے والی تمام چیزوں سے بہتر ہے 2 رکعت سنت فجر کی۔ آدمی کے یہاں سونا چاندی جواہرات، کھانے پینے کی چیزیں، رہنے سہنے کے سامان، سب چیز پر آدمی توجہ دیتا ہے زیادہ تر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمام دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر فجر کی 2 رکعت نماز سنت ہے۔ جب ایک سنت کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو فجر کی کیا اہمیت ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 2 رکعت سنت کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھی، پھر 2 رکعت بیٹھ کر نماز پڑھی، اس کے بعد فجر کی 2 سنتیں اذان اور اقامت کے درمیان پڑھی۔ اور اس 2 رکعت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہی ہیں، حدیث کے الفاظ پر غور کریں، بخاری کے الفاظ ہیں، لم یکن یقرأہما ابدا ولم یکن یدعہما ابدا۔ آپ اس 2 رکعت کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ سفر میں آپ ہوتے، آپ نوافل کو چھوڑ دیتے، نماز سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں آپ اس کو چھوڑ دیتے۔ سفر میں آپ 2 نمازوں کو سفر میں جمع کرتے تھے، آپ 4 رکعتوں کو نماز کو 2 رکعت میں پڑھتے تھے، لیکن جب بھی کبھی فجر کا وقت ہوتا تھا تو فجر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے پہلے 2 رکعت نماز سنت ضرور پڑھتے تھے، اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔
لہٰذا آپ سب کی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فجر کی جو 2 رکعت نماز سنت ہے اس کی پابندی کریں، جلدی اٹھیں، بیدار ہوں اور وقت پر نماز پڑھیں، یعنی فرض نماز سے پہلے جماعت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کی ہم کو پابندی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام کرتے تھے، کبھی چھوڑتے نہیں تھے، اور آج اکثر مسلمان اس سنت سے بیدار ہے، اس سنت سے بہت دور ہے، بس پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، چھوڑ دیا۔ کب پڑھنا ہے کوئی اہتمام نہیں ہے، جماعت کے بعد پڑھ لیتے ہیں بہت سے لوگ۔ ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے سے ہمیں ٹھان لے کہ ہم کو نماز کب پڑھنا ہے، جماعت سے پہلے ہم کو 2 رکعت نماز سنت پڑھنی ہے۔ فجر کی جو سنت ہے وہ فرض نماز سے پہلے ہے، اور ہمیں اور آپ کو معمول بنانا چاہیے کہ ہم فرض نماز کی جو 2 سنت ہے اس کو فجر میں فرض نماز سے پہلے ادا کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی قدر کریں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے تو آپ سمجھیے کہ اس کا رتبہ، اس کی فضیلت کتنی بلند ہے، اور اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب سنت 2 رکعت نماز سنت کی اتنی اہمیت ہے تو فجر کی نماز جو 2 رکعت فرض ہے اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اس لیے ہمیں فجر کی نماز کا معمول بنانا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، جلدی اٹھنا چاہیے، جلدی اٹھ کر کے ہمیں 2 رکعت نماز سنت 2 رکعت نماز فرض ادا کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں فرض نماز سے، ویسے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پابندی کرتے ہیں، باقاعدہ اٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن آج کے معاشرے میں آج کے جو ہمارا یوتھ ہے وہ ان سب چیزوں سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نماز کی پابندی کرنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا بہت دور ہو رہا ہے آج کی جنریشن جو ہے، تو ہمیں تاکید کرنی چاہیے نماز کی، اور نماز کو وقت پر پڑھنے کی بھی تاکید کرنی چاہیے کہ جس نماز کا جو وقت ہے اس کو سمجھ کر اس وقت پر ادا کریں، اور لوگوں کو بھی تاکید کریں، بتائیں اہمیت نماز کی، دعاؤں کی، اور ایسی ہی حدیثوں کو اور ایسی ہی باتوں کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اینڈ اگر کچھ بھی چیز ہے آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، آپ کو ویڈیوز کیسی لگتی ہے آپ یہ بھی بتائیے، کس ٹاپک پر آپ کو ویڈیو چاہیے آپ اس پر بھی کمنٹ کریے، اینڈ اگر آپ فیس بک پر سن رہے ہیں تو پلیز فالو مائی پیج۔ اب آخر میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching and don't forget to subscribe.